عام طور پہ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ میرے رشتہ دار اس قسم کے ہیں کہ میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں. میں ان کی زیادتیوں پہ درگزری سے کام لیتا ہوں، درگزر کر لیتا ہوں، لیکن ان کی بدتمیزیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو یہی سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہوا تھا. چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے رشتہ داری قائم کرتا ہوں لیکن وہ رشتہ داری توڑتے ہیں. میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں. میں ان کی زیادتیوں پہ درگزر کرتا ہوں لیکن ان کی بدتمیزیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو تم ان لوگوں کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک تم اسی عمل پہ کاربند رہو گے، یہی کام کرتے رہو گے کہ وہ بدتمیزیاں کریں اور تم آگے چچا سلوک کرو، اسی مشن پہ رہو گے، یہی تمہارا رویہ رہے گا، تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد کرنے والا تمہاری مدد کرتا رہے گا. کس کی طرف سے؟ اللہ کی مدد چاہیے. تو اس حدیث میں یہ ایک طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں چاہے وہ برا سلوک کریں. اور امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، رشتہ داروں سے تعلقات قائم کرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے کہ جس سے رشتہ دار اچھا سلوک کریں تو پھر وہ اچھا سلوک کریں. یہ حقیقی طور پہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. رشتہ داری کو صحیح معنوں میں نبھانے والا یہ نہیں ہے. صحیح معنوں میں صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جس سے رشتہ دار برا سلوک کریں، رشتہ داری توڑیں، قطع رحمی کریں، وہ پھر بھی صلہ رحمی کریں. تو میرے بھائیوں اس سے آپ اندازہ لگا لیں صلہ رحمی کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ کے رشتہ دار آپ سے برا سلوک کریں، آپ سے بدتمیزیاں کریں، آپ کے ساتھ زیادتیاں کریں، پھر بھی آپ کی کوشش یہ ہو کہ میں صبر کروں اور قرآن و حدیث کی وجہ سے، اللہ کے فرامین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی وجہ سے ان سے رشتہ داری نبھاؤں، ان سے تعلقات قائم رکھوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، کیا ہو؟ یہ تو اکثر سوال رہتا ہے نا مہاراج جی مولوی صاحب کی وظیفہ بتائیں. کیا بتائیں جی؟ کس کام کے لیے؟ کاروبار چل پڑے، رزق میں برکت ہو. بڑی کوشش کرتا ہوں، بڑی محنت کرتا ہوں، کچھ بنتا نہیں ہے. تو میرے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ایک علاج بتا رہے ہیں. رزق بڑھنے کے کئی اسباب ہیں، کئی طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ وہ ہے جو اس حدیث میں ہے جو بھی بتانے لگا ہوں. آپ فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، کس میں؟ عمر میں برکت ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَ، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات قائم کرے، حسن سلوک کرے، صلہ رحمی کرے. تو میرے بھائیو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ صلہ رحمی کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، آخرت سے پہلے دنیا میں بھی فائدہ ہے. آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کی عمر میں برکت ہوگی.